مکہ کی گلیوں میں ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اپنے ہی لوگ اپنے ہی نبی کو جھٹلا رہے تھے، ہر طرف نفرت اور ہر طرف تکلیفیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ نے یہ سوچا کہ شاید طائف کے لوگ حق کو قبول کر لیں، اور پھر ایک سفر شروع ہوتا ہے، طائف کا سفر، اور ساتھ میں ہے ایک وفادار ساتھی، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سرداروں کے پاس جاتے ہیں اور بڑے پیار سے ان کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور میں اس کا رسول ہوں، لیکن جواب کیا ملتا ہے؟ مذاق، طنز اور صرف نفرت۔ انہوں نے شہر کے بدماشوں اور بچوں کو اکسایا اور پھر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ پتھر ایک کے بعد ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر لگتے رہے، پاؤں زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا، حتیٰ کہ نالے مبارک خون سے بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید درد میں تھے، لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں، کوئی بدوا نہیں۔ اس کے بعد آپ ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں اور پھر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر وہ عظیم دعا کرتے ہیں کہ جو آسمان کا کلیجہ چیرنے والی تھی۔ اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی، لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ذوفا کرب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترس شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی ایسے دشمن کے کہ جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو، تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنی ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے اور نہ قوت۔ رحمت خداوندی کو ان الفاظ پر جوش آنا ہی تھا۔ اس وقت آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جن کے ذمے پہاڑوں کی خدمت تھی۔ وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ پوری کی پوری بستی ہلاک ہو جائے، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، مجھے یہ امید ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا صبر اور ان کا عظیم اخلاق کہ شدید تکلیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی بدلہ لیا بلکہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔